اسرائیلی میڈیا نے ایک رپورٹ عیاں کی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ یہ دعویٰ فوری طور پہ عالمی میڈیا میں گردش کرنے لگا، مگر ایران کے سرکاری ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اسی خلا نے سوالات کو جنم دیا ہے کہ کیا واقعی قیادت کی منتقلی ہو چکی یا یہ محض نفسیاتی دباؤ کی ایک کڑی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران میں سپریم لیڈر کا منصب کیسے طے ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مطابق رہبر اعلیٰ کا انتخاب براہ راست کون کرتا ہے؟ ایک آئینی ادارہ جسے اسمبلی آف ایکسپرٹس کہا جاتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ یہ مجلس منتخب علماء پر مشتمل ہوتی ہے اور اسی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ موجودہ رہبر کی وفات یا معزولی کی صورت میں نئے رہبر کا انتخاب کرے۔ اس لیے کسی بھی شخصیت کے سپریم لیڈر بننے کا حتمی اعلان اسی ادارے کی جانب سے آنا ضروری ہوتا ہے۔ تو مجتبیٰ خامنائی کون ہیں؟ ان کی اہلیت کیا ہے؟ اسی پر بات اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، مجتبیٰ خامنائی کون ہے؟ وہ آیت اللہ علی خامنائی کے دوسرے بیٹے ہیں اور مذہبی تعلیم یافتہ شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے قم کے حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کی اور بعض حلقوں میں انہیں ایک بااثر مگر پس پردہ کردار سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے اندر ان کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ براہ راست سیاسی عہدے پر فائز نہیں رہے، مگر بعض مبصرین کے مطابق وہ اپنے والد کے دفتر اور بعض اہم حلقوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ سب اندازی اور تجزیے ہیں، کیونکہ وہ عوامی سطح پر کم ہی بیانات دیتے تھے اور نہ ہی کسی نمایاں سرکاری منصب پر فائز رہے۔ مجتبیٰ خامنائی 8 ستمبر 1969 کو ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے، جو اہم مذہبی مرکزیت رکھتا ہے۔ وہ آیت اللہ علی خامنائی کے سب سے بڑے بیٹوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے 1979 کے انقلاب کے بعد اپنے والد کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد میں حصہ لیا۔ خانوادگی طور پر ان کی نسبت اور مذہبی پس منظر نے انہیں کم عمری سے ہی طاقت کے مرکز کے قریب رکھا، خاص طور پہ جب ان کے والد انقلاب کے دوران سرگرم رہنما تھے اور بعد میں ایران کے رہبر اعلیٰ بنے۔ مجتبیٰ خامنائی نے اپنی ابتدائی تعلیم ایران میں مکمل کی اور ثانوی سطح پر تعلیم کے بعد 1987-88 میں وہ ایران عراق جنگ میں اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی پاسداران انقلاب IRGC کے ساتھ شامل ہو گئے، جس کا مقصد ملک کے دفاع میں حصہ لینا تھا۔ یہ تجربہ ان کے عسکری اور سیاسی روابط کے آغاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ علمی طور کے اوپر مجتبیٰ خامنائی نے قم کے مذہبی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے مشہور محتاط شیعہ علماء کی زیر تربیت اسلامی قانون، فقہ اور اصول فقہ کے مطالعے کیے ہوئے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اسی مدرسے میں دینی کلاسز میں تدریس کا کردار بھی ادا کیا، جو ایک باوقار مقام سمجھا جاتا ہے اور آیت اللہ بننے کے لیے کلیدی کرداروں میں سے بھی ایک ہے۔ انہیں حجت الاسلام کا لقب حاصل ہے، جو شیعہ علماء میں ایک درمیانی درجے کا یعنی ولا کا درجہ ہے، مگر آیت اللہ جیسا اعلیٰ دینی مرتبہ ان کے بارے میں عمومی طور پہ منسوب نہیں ہوا تھا، اور یہ عام طور پہ ان علماء کو دیا جاتا ہے جن کی فقہی اور دینی بصیرت کے حوالے سے وسیع اکثریت جو ہے وہ متفق ہو۔ انہیں عمومی طور پہ حجت الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ درمیانی دینی مرتبہ ہے، لیکن وسیع حلقوں میں آیت اللہ کے درجے پر تسلیم اب کرنا یا کر لیا گیا، اس کا اعلان جو ہے وہ ایرانی سرکاری میڈیا میں نہیں ہے۔ ایرانی آئینی ڈھانچے میں سپریم لیڈر کی فقاہت اور سیاسی بصیرت بنیادی شرط ہے۔ 1989 کی آئینی ترمیم کے بعد مرجع تقلید ہونا لازمی نہیں رہا، مگر مذہبی علمی مقام جو ہے وہ اب بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس نقطے پر بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا مجتبیٰ خامنائی کا فقہی مقام اس سطح تک پہنچا ہے جسے قیادت کے لیے کافی سمجھا جائے؟ سیاسی طور پہ انہوں نے کبھی کوئی عوامی یا انتخابی عہدہ سنبھالا نہیں ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں، نہ ہی کسی وزارت کے سربراہ رہے ہیں۔ اب تک کا جو منبع ہے معلومات کا اس کے مطابق تو ان کا کردار زیادہ تر غیر اعلانیہ اور ادارہ جاتی سطح پہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق وہ اپنے والد کے دفتر کے قریب ترین حلقوں میں شامل رہے ہیں اور بعض اہم فیصلوں میں ان کا مشورہ بھی مؤثر مانا جاتا رہا ہے۔ خاص طور پہ اسلامی انقلابی گارڈ کور اور بسیج جیسے سیکیورٹی اداروں سے ان کی قربت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن پس پردہ 2005 کے صدارتی انتخابات میں محمود احمدی نیاد کی کامیابی کے پس منظر میں بھی بعض حلقوں نے انہی کے کردار کی بات کی تھی، اگرچہ اس بارے میں کوئی باضابطہ سرکاری تصدیق کبھی سامنے نہیں آئی۔ 2009 کے صدارتی انتخابات کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران بھی ان کا ہی نام پس پردہ اثر رکھنے والے فرد کے طور پہ لیا گیا، جس نے سیکیورٹی رد عمل میں کردار ادا کیا۔
یہ سب بیانات زیادہ تر سیاسی تجزیہ اور مخالف حلقوں کی آراء کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ وہ خود شاذ و ناظر ہی عوامی سطح پر گفتگو کرتے رہے۔ حالیہ برسوں میں جب بھی ایران میں قیادت کی جانشینی کا سوال اٹھا، مجتبیٰ خامنائی کا نام ممکنہ امیدواروں میں لیا جاتا رہا، لیکن ایران کے آئین کے مطابق سپریم لیڈر کا انتخاب مجلس خبرگان یعنی اسمبلی آف ایکسپرٹس کرتی ہے، جو منتخب علماء پر مشتمل ادارہ ہے، اور ابھی 3 لوگ اس کے اندر تو موجود ہیں، صدر ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور علی رضا جو اعرافی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس ادارے کے باضابطہ اعلان کے بغیر کسی بھی دعوے کو حتمی حیثیت نہیں دی جا سکتی، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا، اناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ اسی لیے جب اسرائیلی میڈیا میں یہ خبر آئی کہ انہیں سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے، تو ایران کی سرکاری سطح پر اس کی تصدیق سامنے نہ آنے سے معاملہ ابھی تک غیر واضح ہے۔ جنگی ماحول میں اطلاعاتی جنگ بھی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور قیادت سے متعلق افواہیں اکثر نفسیاتی دباؤ کا بھی حصہ ہوتی ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی خانوادے میں پیدا ہوئے، دینی تعلیم حاصل کی، جنگی تجربہ دیکھا، ریاستی اداروں سے قربت رکھی لیکن عہدہ نہیں رکھا، اور برسوں تک خاموش مگر مؤثر موجودگی کے طور پہ جانے گئے۔ ان کے حامی انہیں استحکام کی علامت کہیں گے، ناقدین انہیں غیر منتخب طاقت کے استعارے کے طور پہ پیش کریں گے۔ ان کی شخصیت کے گرد یہی ابہام اور خاموشی دراصل ان کی سب سے نمایاں خصوصیت کہی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ایران کی سیاست میں دکھائی کم دیے مگر زیر بحث ہمیشہ رہے۔ بیرونی دنیا میں ان کے بارے میں تاثر زیادہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ کچھ مغربی تجزیہ کار انہیں ممکنہ جانشین کے طور پہ ہمیشہ دیکھتے رہے، جبکہ ناقدین اسے ایران میں موروثی طرز قیادت کی علامت قرار دیتے رہے۔ ایران کے اندر بھی بعض حلقوں میں یہ بحث ہوتی رہی کہ آیا سپریم لیڈر کا منصب خاندانی انداز میں منتقل ہونا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اسلامی جمہوریہ کے بانی روح اللہ خمینی نے قیادت کو موروثی بنانے کی کھلی حمایت نہیں کی تھی، نہ ہی کھلی مخالفت کی تھی۔ اسی لیے اگر مجتبیٰ خامنائی کو منتخب کیا جاتا ہے تو یہ فیصلہ صرف ان کی نسبت کی بنیاد پر نہیں، آئینی تقاضوں کے مطابق بھی ہوگا۔ آئین کے مطابق سپریم لیڈر کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں۔ امیدوار کا فقیہ ہونا ضروری ہے، یعنی اسلامی فقہ میں مہارت رکھتا ہو، اسے سیاسی و سماجی بصیرت کا حامل سمجھا جائے، انتظامی صلاحیت ہونی چاہیے، اسے نظام کے بنیادی اصولوں پر مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ 1989 میں آئینی ترمیم کے بعد یہ شرط نرم کر دی گئی تھی کہ رہبر کا مرجع تقلید ہونا لازمی نہیں، مگر دینی علم اور فقہی درجہ اب بھی بنیادی تقاضا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مجتبیٰ خامنائی ان شرائط پہ پورا اترتے ہیں؟ اس بارے میں کھلے ذرائع میں مکمل اور مستند معلومات جو ہیں وہ محدود ہیں۔ جان بوجھ کے رکھی گئی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ وہ دینی تعلیم یافتہ ہیں، مگر ان کا فقہی درجہ اور علمی مقام کیا ہے، اس پر علماء کے حلقوں میں کھلی بحث کم ہی سامنے آئی ہے۔ اگر ایران کے سرکاری اداروں نے اب تک اس خبر کی تصدیق نہیں کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دعویٰ یا تو درست نہیں، یا ابھی کسی باضابطہ عمل کا اعلان نہیں، یا پھر اسرائیل کی طرف سے جو کہا گیا اس کی وجہ سے مبہم رکھا گیا۔ اطلاعاتی جنگ ان تنازعات کا اہم حصہ ہے۔ مخالف فریق کے اندر قیادت کے بارے میں افواہیں پھیلانا یا قبل از وقت خبریں دینا ایک حکمت عملی ہوتی ہے تاکہ داخلی سطح پر بے یقینی پیدا کی جائے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جو شہادت ہے اس کی صورت میں قیادت کا عمل ایک دن میں مکمل نہیں ہونا تھا، اسی لیے مجلس خبرگان کا اجلاس بلایا جانا تھا، مختلف ناموں پہ غور ہونا تھا، پھر باضابطہ اعلان ہونا تھا۔ 1989 میں بھی جب آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا تھا تو اسی عمل کے ذریعے آیت اللہ علی خامنائی کو منتخب کیا گیا تھا، تو اس میں وقت لگا تھا۔ اس تاریخی مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ طریقہ کار واضح اور آئینی ہے، اور اگر اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ درست ہے تو ایران کے اندر سیاسی اور مذہبی حلقوں میں فوری رد عمل بھی دیکھنے کو ملتا۔ اب تک ایسا کوئی سرکاری اعلان بھی نہیں ہے، اس لیے فی الحال اسے غیر مصدقہ خبر ہی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ خبر اس بات کی علامت ضرور ہے کہ خطے میں جاری کشیدگی کے دوران قیادت کے سوال کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہتھیار جو استعمال ایران کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ اعصاب کے اوپر تو اسرائیل کے سوار ضرور ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔